ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي بما عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما إلى آخر الحديث فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک بڑی طویل حدیث کا مختصر میں نے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں. جو قرآن کریم کی آیت ہے، پہلے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زمین میں کچھ حصہ تو خشکی کا ہے اور کچھ حصہ تری یعنی سمندر اور پانی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں جب کبھی حوادثات، فتنہ اور فساد، مصیبتیں یا قدرتی آفات آتے ہیں یا پھر خشکی کے اندر یا تری کے اندر اس قسم کی چیزیں پیش آتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمام کے تمام چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے. زمین میں آندھیاں آئیں انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، زمین میں زلزلے آ جائیں یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح سمندر کے اندر طوفان آ جائے یہ بھی ہم لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو طوفان، آندھیاں یا زلزلے آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں. جب انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں بھیجتا ہے، اور جب لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہٹا دیتا ہے. اسی طرح جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کا پہلے ایک پس منظر بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کے سامنے قیامت کی دو قسم کی علامتیں بیان کی ہیں. ایک کو علامت کبریٰ کہا جاتا ہے یعنی قیامت کی بڑی علامتیں. یہ قیامت کی بڑی علامتوں کا مطلب ہے دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، اسی طرح دابۃ الارض کا نکلنا، اسی طرح سورج کا مغرب سے مشرق کی طرف نکلنا. یہ وہ علامتیں ہیں جن کو قیامت کی بڑی علامتیں کہا جاتا ہے. جب یہ علامتیں پیش آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت بالکل قریب ہے اور اب قیامت آنے والی ہے. لیکن کچھ علامتیں ہیں جن کو علامت صغریٰ کہا جاتا ہے یعنی قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں. ان علامتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں زمین میں پیش آنے لگیں تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ اب قیامت بہت قریب ہے اور چند سالوں کے اندر اب قیامت آنے والی ہے. چنانچہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات صغریٰ بیان کی ہیں، یعنی یہ علامتیں جب دنیا کے اندر پائی جائیں تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ قیامت اب بہت زیادہ قریب ہے اور قیامت کا آنے کا وقت اور زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تقریباً 15 چیزیں بیان کی ہیں اور یہ ایسی طویل اور لمبی حدیث ہے، ہو سکتا ہے شاید یہ 15 چیزیں بیان کرنے ہی میں ہمارے بیان کا وقت نکل جائے. چنانچہ آج کے بیان میں یہی 15 چیزیں بتانا میرا مقصد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی ہے عزت اتخذ الفیء دولا، کہ جب سرکاری مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر کے لوگ خرچ کرنے لگیں گے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت جو ہے قریب ہے. آج آپ دیکھیے کہ سرکاری جو خزانہ ہوتا ہے یہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے ہوتا ہے، عوام کے منافع کے لیے، عوام کے بینیفٹس کے لیے اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ سرکاری خزانے کو استعمال کرنے والے، سرکاری خزانوں کے اوپر بیٹھنے والے جو مجرم ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی ہائی وے کا ٹینڈر نکلے یا پھر کسی فلائی اوور کا ٹینڈر نکلے تو پھر اس میں جو مال حاصل ہوتا ہے تو اس میں کتنا اس کام کے لیے لگایا جاتا ہے اور کتنا اس مال سے اپنی تجوریوں
کو بھرا جاتا ہے یہ ہم لوگ جانتے ہیں. بڑا ہائی بن گیا 1 مہینے کے اندر ہی بن کے ابھی اس کو 1 مہینہ ہوا اور اس کے بعد اس کا مینٹیننس کا کام شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ یہ مال کے اوپر عوام کے مال کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اولادیں تو باہر ملکوں کے اندر پڑھنے لگے, باہر ملکوں کے اندر اپنے عیش و آرام کی زندگی گزارے اور یہاں کی عوام کے لیے نہ کھانے کو سہولت ملے نہ پینے کو سہولت ملے. تو جب سرکاری مال کو لوگ اپنا ذاتی مال سمجھ کر کے خرچ کرنے لگ جائیں تو یہ ایک علامت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے. دوسری علامت اللہ کے رسول نے فرمایا والامانۃ مغنمہ, کہ جب کسی انسان کے پاس اپنی امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت کے اندر خیانت کرتے, امانت کو مال غنیمت سمجھ کر کے استعمال کرے. آپ دیکھیے اگر کسی کے پاس آپ کو امانت رکھنا ہے تو 100 میں کوئی آپ کو 1 آدمی ملے گا, 1000 میں کوئی 10 آدمی آپ کو ملیں گے کہ جن کے پاس امانت آپ رکھ سکتے ہیں. آج لوگوں کے پاس امانتیں رکھی جائے تو امانتوں کو کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھا جائے میرے پیسے کہاں ہیں, میری امانت کہاں ہے, تو پھر جو ہے ٹاماٹول کرتا ہے, بات کو جو ہے ٹالتے رہتے ہیں. تو والامانۃ مغنمہ, امانت کو مال غنیمت سمجھ کر کے لوگ استعمال کرنے لگے تو قیامت بالکل قریب ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ 15 جو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ان 15 چیزوں کے بعد زمین پر کیا حالات ہوں گے وہ حالات بھی اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے, وہ آخر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والزکاۃ مغرمہ, کہ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے, زکوٰۃ کو ایک بوجھ سمجھیں گے. ہمارے پاس مزاج یہ ہے کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے کے اندر نکالی جاتی ہے. رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اپنے مال کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اس کا حساب و کتاب کرتے ہیں اور جتنی زکوٰۃ بیٹھتی ہے بڑی امانت داری کے ساتھ پوری کی پوری مکمل زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد ایسی مسلمانوں کی بھی آپ کو نظر آ جائے گی کہ جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آئے تو اپنے مال سے خیانتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا ہمارے پاس ہے نہیں, 52.5 تولہ چاندی ہمارے پاس ہے نہیں, تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت کیا ہے. حالانکہ مسئلہ ان کو معلوم ہے کہ اگر سونا تھوڑا ہو چاہے 7.5 تولہ نہ ہو, چاندی تھوڑی ہو چاہے وہ 52 تولہ چاندی نہ ہو, لیکن اگر یہ تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ان کی قیمت اگر ملائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. لیکن ایسے ہیلے اور بہانے کر کے زکوٰۃ کے اندر خیانت کرتے ہیں. اور ایک صاحب کو تو یہ کہہ کر کے, یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ آ کر کے پوچھنے لگے مول صاحب زکوٰۃ کیا ہر سال دینا ہے یا حج کے جیسا زندگی میں صرف 1 مرتبہ کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے ہر سال ادا کرنا ہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر زکوٰۃ ہر سال دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح زکوٰۃ کے مال کے اندر لوگ خیانتیں کرنے لگ جائیں تو اس کے بعد قیامت سمجھنا چاہیے کہ بالکل قریب ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, کہ لوگ دین کا علم تو حاصل کریں گے لیکن دین سکھانے کے لیے یا بتانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے. آج کے ماحول کے اندر آپ دیکھیے کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے, ویسے تو تقریباً لوگ جو ہے ٹوپی اور داڑھی سنت سمجھ کر کے رکھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے کہ جنہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا داڑھی لگائی ہوئی ہے یا اپنے ہاتھوں کے اندر تسبیح ہے, زبان پر ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ہے, یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے تاکہ لوگ ان کی داڑھی پر, ان کی ٹوپی پر, ان کی تسبیح پر, ان کے ماشاءاللہ سبحان اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا مال لا کر کے ان کے پاس دے دیں اور اس کے بعد وہ پھر اس مال کو لے کر کے کہیں غائب ہو جائیں یا کہیں پر جو ہے نکل کر کے بھاگ جائیں. اس طرح کے فراڈی لوگ آپ کو ملیں گے. انہوں نے دین کا حلیہ بنایا ہوا ہے, انہوں نے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ یہ دین سکھانے کے لیے انہوں نے نہیں سیکھا ہے بلکہ یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح انہوں نے کیا ہے. تو معاشرے کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے. اس کے بعد اگلی نشانی اللہ کے رسول نے بتایا اطاع الرجل امرأته وابقى امه وادنى صديقه واقصى اباه, کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا, اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا, اپنے دوست کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے باپ کو اپنے سے دور بھگائے گا. آج بہت سارے ماں باپ اولاد کی نافرمانی کو لے کر کے پریشان ہیں. ابھی بچہ بالغ ہوا نہیں, ابھی بالغ ہونے کے بالکل قریب ہے, تو ایسی صورت میں بچے کا مزاج اور تیور بدل جاتا ہے. وہ ماں باپ کے ساتھ اونچے لہجے کے اندر بات کرتا ہے, کبھی کبھی ماں کو تم تڑا کر کے بات کرتا ہے, آنکھیں پھاڑ کر کے ماں باپ کو دیکھتا ہے. اور جب وہ بالغ ہو جائے اور یہی ماں باپ اس کی شادی کر کے دے دیں تو اس کے بعد اس کے تیور اس طرح اچانک بدل جاتے ہیں. بیوی کے اس کے کام بھرنے لگ جاتی ہے, چلو جی اپن الگ رہ کے رہیں گے, اپن جو ہے ماں باپ سے دور رہیں گے, میں تو
सास ससुरों का देखना नहीं होता। इस तरह की बीवी की बातें सुनकर आदमी अपने माँ बाप को छोड़ देता है और छोड़ करके अपनी जिंदगी अलग गुजारने लग जाता है। इस माँ ने 9 महीने उसको पेट में रखा और इस उम्मीद के साथ रखा कि एक वक्त आएगा कि हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो यही औलाद हमें सहारा दे। तो माँ बाप को सहारा देने के बावजूद ये कहीं और जाकर के जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। और नौजवानों का आज के दौर में ये अलमिया है कि दोस्तों में बैठेंगे तो चेहरे की कली पूरी खिली हुई होती है। जब दोस्तों के अंदर बैठेंगे हंसी मजाक करके बात होती है। दोस्तों में बैठेंगे कई घंटे कहाँ गुजर जाते हैं ये पता नहीं है। लेकिन इसी नौजवान को याद नहीं कि कभी अपने वालिद के पास बैठ करके हंसते मुस्कुराते हुए बात किया हो। इस नौजवान को पता नहीं कि कब अपने वालिद के पास बैठ करके उनकी दिल बहली की हो। माँ बाप के पास बैठ कर उनसे बात करना आज की जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये अल्लाह के रसूल ने जो अलामत बयान की है वो अलामत हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लोग अपनी बीवी की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं, माँ की नाफरमानी करते हैं। इसी तरह अपने दोस्त को अपने से करीब करते हैं और अपने वालिद को अपने से दूर भगाते हैं। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों के अंदर आवाजें बुलंद होनी शुरू होंगी। एक दौर मुसलमानों के अंदर ये था और ये साहबा इकराम का दौर है, उसके बाद का दौर है कि जब कोई मुसलमान मस्जिद के अंदर कदम रखता था तो उसका दिल और उसका जिस्म कांपने लगता था, ये सोच कर कि मैं अल्लाह के सामने जाकर के खड़ा हो रहा हूँ। एक मिसाल देता हूँ, अगर कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर अपने घर पर आपको दावत दे तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जाने के बाद हमारी आवाज़ खुद ब खुद पस्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम बड़े अदब के साथ कदम रखेंगे ये सोचते हुए कि कहीं इस घर की कोई गुस्ताखी न हो जाए, यहाँ पर कोई गैर मुहज्जब अमल मुझसे न हो जाए। लेकिन ये अल्लाह का घर है, इस अल्लाह के घर के अंदर वो मंजर रमजान के महीने के अंदर हमने देखा है कि इधर इमाम मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज पढ़ रहा है, एक बड़ी तादाद इमाम के साथ तरावी की नमाज में खड़ी है और हमारा नौजवान पीछे बैठ करके मोबाइल के अंदर वीडियोस देख रहा है, मोबाइल के अंदर IPL की मैच देखी जा रही है। ये आवाजें, ये गाने बजाने की चीजें मस्जिदों के अंदर बुलंद होती हुई आपने भी देखी होगी। पहले तो होता ये था कि अगर कुछ दो इंसानों में झगड़ा हो जाए, दो इंसानों बहस मुबाहिसा हो जाए तो ये बोलते थे मस्जिद है, मस्जिद का अदब करेंगे, बाहर जाकर के झगड़ा करेंगे। लेकिन आज तू तड़ा करके बातें मस्जिद के अंदर सुनाई देती हैं, बहस मुबाहिसे की आवाजें मस्जिद के अंदर बुलंद होती हैं। ये मस्जिदों की बेअदबी है, अल्लाह के घर की बेहुरमती है। ये भी क़यामत से करीब होने लगेगा और इस चीज को भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया वसादल क़बीलतु फासिक़ुहुम, कि किसी खानदान, किसी कबीले, किसी बिरादरी का जो सरबरा होगा, जो जिम्मेदार होगा, वो उनमें सबसे ज्यादा गुनहगार इंसान होगा। आप देखिए अगर अल्लाह किसी को ओहदा दे तो ओहदे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह अगर माल दे तो ये माल अल्लाह का दिया हुआ है, इसे सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन किसी इंसान के पास ओहदा आ जाए तो ओहदे का गलत इस्तेमाल करने लग जाए। ये ओहदे अल्लाह ने दिए हैं, ओहदे अल्लाह की तरफ से तक़सीम होते हैं। अगर इन ओहदों का गलत कोई इस्तेमाल करता है तो अल्लाह ओहदों को देना भी जानते हैं और ओहदों को छीनना भी जानते हैं। अगर पैसा आ जाने के बाद इंसान गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाए तो अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। जो रब माल देने पर कादिर है वो रब माल छीनने पर भी कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से डरते हुए अगर अल्लाह ने कोई ओहदा या माल दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वकाना ज़ईमल कौमी अरज़लुहुम, कि मुल्क का सरबराह या फिर किसी रियासत का सरबराह या किसी इलाके का सरबराह उनका सबसे घटिया इंसान होगा। इसकी वजाहत में ज्यादा करना नहीं चाहता, आप हज़रात इसको समझ जाएंगे कि आज इंसान जितना ज्यादा, सब ऐसे नहीं होते लेकिन तकरीबन तादाद इसी तरह की है कि अगर कोई इंसान जितना ज्यादा धोखेबाज हो, जितना ज्यादा दोगला हो, जितना ज्यादा लुच्चा और लफंगा हो, जितना ज्यादा जुआरी और शराबी हो, सियासत के अंदर उसी को आगे ज्यादा जगह मिलती है और ऐसे ही लोग बड़ी बड़ी गद्दियों पर जाकर के बैठे हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वकाना ज़ईमल कौमी अरज़लुहुम, कि कौम का और मुल्क का जो सरबरा है वो उनका सबसे ज्यादा घटिया इंसान होगा। तो यह क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। वह आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वह उकरिम रजुलु मखाफत शर्रिही, कि इंसान के लोग इज्जत करने लगेंगे उसके शर से बचने के लिए। आज बदमाशों की इज्जत ज्यादा होती है, उसकी वजह यह है कि अगर उनसे पंगा लेंगे तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इस वजह से लोग इस किस्म के लोगों की इज्जत करने लगते हैं। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वज़हरतुल क़यनातु वल मआज़िफ़, गाने बजाने वालियाँ, गाने बजाने के आलात लोगों के अंदर आम हो जाएंगे। एक जमाना था
وہ زمانے کے اندر گانا اور بجانا اور ناچنا یہ انتہائی گھٹیا پیشہ سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی گانے والی موجود ہوتی تو اس کے پاس لوگ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. کوئی گانے والا انسان ہوتا, ناچنے والا انسان ہوتا, اس کو قریب بٹھانا کوئی انسان گوارا نہیں کرتا. لیکن آج کا دور ہے کہ یہ گانے والے, یہ ناچنے والے, ان کو جو ہے سیلیبریٹی بنا دیا جاتا ہے, عظیم شخصیت بنا دیا جاتا ہے. پڑوس ملک کا قصہ ہے کہ اس ملک کا ایک سب سے بڑا ایوارڈ ایک بڑے عالم دین کو بلا کر کے دیا گیا, اس وجہ سے کہ انہوں نے ملک سے بے حیائی کو مٹانے کی کوشش کی, ملک کے اندر اپنے بیانات کے ذریعے سے لوگوں کو سدھارنے کی انہوں نے کوشش کی. اور اسی اسٹیج پر ایک ناچنے والی کو بلا کر کے ایوارڈ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈانس کے ذریعے سے ملک کو ایک نئی پہچان دی ہے. اس قسم کا جو دوغلا پن ہے, ایک عالم دین کو بھی اس جو ہے ان کے علم دین کے پھیلانے پر ایوارڈ دیا جا رہا ہے, اور ایک ناچنے والی کو اس کے گناہوں کے پھیلانے کی وجہ سے ایوارڈ دیا جا رہا ہے. کہ ناچنے گانے والیوں کو جو اتنا عزت اس دور کے اندر مل رہی ہے, یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اللہ کے رسول نے بتائی ہے. اور بجانے جو ہے میوزک وغیرہ کے آلات عام ہونا, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر موبائل, ہر بچے کے ہاتھوں کے اندر موبائل, اور راتوں کو لے کر کے نوجوان ان موبائلوں کے اندر کیا کیا کرتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. اگر وہ ساری تفصیلات بتائیں گے تو بات جو ہے زیادہ بڑھ جائے گی اور وقت کم پڑ جائے گا. آگے حضور نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ, اور شراب پی جائے گی. اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ قیامت سے قریب لوگ شراب کے نام بدل بدل کر کے پینے لگیں گے. ایک ریسرچ ہم نے پڑھی ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آج کے دور میں نوجوان 41 قسم کا نشہ کرتے ہیں. نشے کی الگ الگ قسمیں ہیں. نشے کا مطلب ہم صرف شراب یا پھر چاہے دارو کو سمجھتے ہوں گے, لیکن سائنس آپ کو بتائے گی کہ گٹکا اور تمباکو یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے. اس کے اندر بھی ایک قسم کی نشے آور چیز پائی جاتی ہے. اگرچہ 19-20 کا فرق ہوگا, شراب کے اندر نشہ زیادہ, دوسری چیزوں کے اندر نشہ کم, لیکن یہ چیزوں کے اندر بھی نشہ پایا جاتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور آخری علامت اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهُمْ, کہ اس امت کے اخیر کے زمانے کے لوگ اپنے سے پہلے والوں پر لعن طعن کریں گے, انہیں برا بھلا کہیں گے. آج یہ الفاظ آپ حضرات کے کانوں کے اندر ٹکرا رہے ہوں گے کہ پہلے کے لوگوں کو دقیانوسی کہا جاتا ہے, پہلے کے لوگوں کو غیر مہذب کہا جاتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پہلے کے جو لوگ تھے ہم سے زیادہ مہذب تھے, ہم سے زیادہ بڑوں کا ادب ان کے اندر تھا, ہم سے زیادہ تہذیب کی ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی. اور آج ان کی چھوڑی ہوئی عمارتوں کو آپ دیکھیں تو ہم سے زیادہ ترقی یافتہ وہ لوگ تھے, لیکن جو ہے بعد والے پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے. یہ 15 علامتیں اگر پائی جائیں تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ اصل آپ کے سامنے بتلانا چاہتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا إِنَّ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً, جب یہ 15 علامتیں اگر تمہیں نظر آ جائیں تو اس کے بعد پھر تم دیکھو گے کہ زمین پر آندھیاں اور طوفان چلیں گے اور زمین میں انتہائی سخت زلزلے ہوں گے. یہ ساری علامتیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آندھیوں کا قہر, طوفانوں کا جو ہے عذاب, اور اس کے علاوہ زلزلوں کی آوازیں ابھی قریب میں ہم نے سنی ہے. یاد رکھیے یہ زلزلے جو آتے ہیں تو صرف یہی نہیں, اس کے علاوہ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں جس سے بات کا سمجھنا آسان ہوگا کہ دنیا دارالاسباب ہے. جب بھی کوئی چیز دنیا کے اندر پیش آئے گی تو اس کے 2 سبب ہوں گے, ایک کو ظاہری سبب کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حقیقی سبب کہا جاتا ہے. مثال دوں گا, بات سمجھیں گے, سمجھ میں آئے گی کہ اگر کوئی انسان گاڑی سے جا رہا تھا, اللہ محفوظ فرمائے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ انتقال کر گیا, تو آپ کسی سے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال کیوں ہوا, تو وہ جواب دیتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا. لیکن دین اور شریعت ہم کو بتاتی ہے کہ موت کا فرشتہ آیا, اس کی روح نکالی, اس وجہ سے اس کا انتقال ہوا. دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں. پہلی جو بات کہی گئی وہ ظاہری سبب کی وجہ سے کہی گئی کہ ظاہر میں ایکسیڈنٹ ہوا اس لیے اس کا انتقال ہوا, لیکن ایک حقیقی سبب ہے کہ فرشتے نے اس کی روح نکالی اس لیے اس کا انتقال ہوا. اگر فرشتہ اس کی روح نہ نکالتا تو شاید اسے ہم زندہ کہتے, اسے ہم مردہ نہ کہتے. تو بالکل اسی طرح زلزلے جب زمین کے
اندر آئیں تو سائنس آپ کو کہے گی کہ یہ ارتھ کویک جو آتے ہیں تو یہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، زمین کی پلوٹوں کے ہل جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ایک ظاہری سبب ہے، لیکن اس کا ایک حقیقی سبب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ زمین کا مالک اور زمین کا خدا اللہ ہے. یہ زمین اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اللہ اس کو جب حکم دیتے ہیں تبھی زلزلہ ہوتا ہے. اگر اللہ حکم نہ دیں تو اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہیں ہل سکتی. اس سے پتہ چلا کہ یہ زلزلے جو آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجنے کی وجہ سے آتے ہیں. اور یہ زلزلے بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تنبیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وارننگ دیتے ہیں. زمین کے اندر بے شمار جگہوں پر ایسے زلزلے ہوئے رات کے وقت کہ تمام کے تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور ایسا شدید زلزلہ ہوا کہ لوگ سوئے ہوئے تھے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. ہمارے قریب میں آپ میں سے تقریباً حضرات نے کلاری کا زلزلہ دیکھا ہوگا جو رات کو آیا. دسیوں ہزار لوگ دنیا سے رات کو رات چلے گئے، جاگنے اور بیدار ہونے اور بھاگنے کا موقع بھی ان کو نہیں ملا. تو یہ زلزلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ اگر میں چاہتا تو رات کو 1:30 بجے ایسا شدید زلزلہ بھیج سکتا تھا کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے، لیکن میں نے ایسے شدید زلزلے نہیں بھیجے. یہ ہماری تنبیہ کے لیے ہے، ہمارے سدھرنے کے لیے ہے. لعلہم یرجعون جو میں نے آیت پڑھی کہ زمین میں جو فساد اور زلزلے آتے ہیں یہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹے، اللہ کے فرمانبردار بن جائیں، اللہ کے باغی نہ بنے، اللہ کے نافرمان نہ بنے، اللہ کے بندے بن کر کے زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ زلزلے بھیج کر کے کسی کو ہلاک کر دے. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر زلزلے بھیجتا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، ہم خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اس لیے یہ زلزلوں کی آوازیں، یہ طوفان، یہ آندھی اور یہ بارشوں کا سخت ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم اللہ کے فرمانبردار بندے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے پر قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں. اس کے لیے گزارش ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. دنیا کے پیچھے ایک نوجوان بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، اس کے متعلق بزرگان دین نے لکھا ہے کہ دنیا کے پیچھے اتنا ہی بھاگو، دنیا اتنی ہی کماؤ جتنا تمہیں دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کماؤ، آخرت کے لیے اتنا محنت کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے. دنیا کے اندر کتنے سال ہم رہیں گے کوئی بتا نہیں سکتا. ابھی ہم جو ہے نماز سے فارغ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بھی کوئی بتا نہیں سکتا. تو دنیا کے پیچھے اتنا بھاگنا کہ ہم جو ہے آخرت کو بھول جائیں اور اس کے بعد پھر آخرت سے بالکل غافل ہو جانا، یہ ایک مشرک اور منافق کی علامت ہوتی ہے. ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کے فرمانبردار بن کر کے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تنبیہات سے جو ہے وارننگوں سے سبق لینے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے.